من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے جہنمیوں اور ان کی سزا کا مختصراً تذکرہ کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال متقین لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو جنت اور ان میں کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے یعنی قیامت کے حساب و کتاب ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے یعنی متقی ہے، اور اللہ کے خوف سے نافرمانیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، شہوات سے بچتا ہے، غلط حرکتوں سے بچتا ہے، خدا نخواستہ کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جلدی توبہ کرتا ہے خدا کے خوف سے، تو اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ جنتان، اس کے لیے دو باغ ہوں گے جنت کے۔ جنت باغ کا نام ہے، اور وہاں عمدہ مکانات ہوں گے اور باغات ہوں گے۔ دنیا میں اچھی جگہیں باغوں والی جگہیں ہوتی ہیں جہاں باغ ہو، ارد گرد درخت ہوں، پھل ہوں، پھول ہو اور سبزہ ہو، اچھی فضا ہو، اچھا ماحول ہو۔ تو اسی لیے اللہ رب ذوالجلال متقین کو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جو حساب کتاب سے ڈرتے ہیں دو دو باغ دیں گے۔ باغ تو ایک بھی کافی ہے، وہاں لمبے باغ ہوں گے، لیکن دو یہ ان کی عزت افزائی کے لیے، جیسے دنیا میں لوگوں کے دو مکانات ہوتے ہیں، ایک اس شہر میں ایک اس شہر میں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ایک کے بجائے دو بڑے بڑے باغ ان کو دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے پھر انکار کرو گے، ان کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، یہ جو باغ ہوں گے ان کے درخت ایسے ہوں گے جو بہت شاخیں ہوں گی ان کی، یعنی بڑے بڑے گھنے درخت ہوں گے، زیادہ شاخوں والے درخت ہوں گے، جن کا سایہ بھی زیادہ ہوگا، جن میں پھل بھی زیادہ لگے گا، اور جو ہے تو زیادہ یہ خوشگوار ہوں گے۔ تو ان درختوں کی تعریف یہ ہے کہ ان کی زیادہ شاخیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جو درخت ہیں ان کی زیادہ شاخیں ہیں، وہ انسان پر جھکی رہتی ہیں، آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، تو جب جی چاہے گا توڑ کر کھا لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دو باغوں میں دو چشمے ہوں گے جو بہہ رہے ہوں گے۔ چشمہ پانی کا جو نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں سے یا ایسے علاقے میں جہاں نیچے پانی جو ہے تو نزدیک ہو، وہاں سے ابل کر نکلتا ہے، اور چشمے کا پانی جو تھوڑا نکلے وہ ٹھہرا رہتا ہے، جو زیادہ نکلے مسلسل نکلے وہ بہتا ہے۔ تو یہ چشمے ایسے ہوں گے جو ان کا پانی بہہ رہا ہوگا، جاری ہوگا، زیادہ ہوگا، وافر مقدار میں ہوگا۔ ایک تو باغوں کے سیرابی کے لیے، دوسرے انسانوں کے سیر وغیرہ کے لیے، اور ویسے بھی اللہ جنتیوں کو ہر قسم کی جنتیوں کو 4 نہر دیں گے الگ استعمال کے لیے، ایک شہد کا، ایک دودھ خالص کا، ایک شراباً طہورا کا، ایک خالص پانی کا۔
یہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو دے گے۔ اس کے علاوہ باغ کے لیے 2 نہریں اور ہوں گی، جو چشموں سے نکل رہی ہوں گی اور بہہ رہی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، جنتیوں کے ان باغوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور مختلف قسم کے ہوں گے، اور ہر میوے کے جدا جدا قسمیں ہوں گی۔ یہ کس لیے کہ ایک میوہ ہے، ان کے کئی ذائقے ہوں گے۔ ایک تو خشک میوہ ہے، تر ہو تو ذائقہ الگ ہے، تازہ ہو ذائقہ الگ ہے، جب خشک کرو اس کا ذائقہ الگ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک میوے کے جو مختلف قسمیں ہیں، مختلف ذائقے ہیں، انسان جس کو پسند کرے گا، ایک ذائقے سے اکتائے گا دوسرے ذائقے والا، دوسرے سے اکتائے گا تیسرے ذائقے والا۔ یہ اللہ رب الجلال جو ہے تو جنتیوں کو میوے دیں گے، مختلف قسم کے دیں گے، اور ہر قسم کے من کل فاکہۃ، ہر قسم کے میوے دیں گے، فروٹ دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متقین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ایسے بستروں پر، تکیوں پر کہ جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ ایک چیز ہے تکیا وغیرہ، بستر وغیرہ جن کا استر موٹا ریشم ہو، اور ریشم مخمل یہ بہت نرم ہوتے ہیں، اور پھر استر موٹا ہو تو پھر جو ہے تو اوپری کپڑا تو اس سے اور بھی زیادہ مطلب نرم اور نازک ہوگا۔ تو یہ جنتیوں کو ملے گا، یعنی وہ عیش و آرام میں ہوں گے، تھکاوٹ میں نہیں ہوں گے، کوئی کام کاج نہیں ہوگا، کوئی محنت مزدوری نہیں ہوگی، وہ صرف کھائیں گے اور پئیں گے اور بیٹھیں گے اور آرام کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہاں من استبرق وجنى الجنتین دان، اور جو باغوں کے درخت ہوں گے ان کی شاخیں جنتیوں کے نزدیک ہوں گے، لٹک رہے ہوں گے۔ نبی نے حدیث میں اس کی تفصیل بتائی ہے کہ ایک آدمی اگر بیٹھا ہے وہ بھی توڑ کر کھا سکے گا، کھڑا ہے وہ بھی توڑ کر کھا سکے گا، اگر لیٹا ہوا ہے وہ بھی توڑ کر کھا سکے گا، یہاں تک کہ وہاں خود کا نظام ہے، آٹومیٹک نظام ہے۔ اگر دور کا پھل ہے، آپ کا دل چاہے گا فوراً وہ اس کی ٹہنی آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو وہاں پریشانی اور مایوسی اور تکلیف ہوگی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو باغ کے جو درخت ہیں، پھل وغیرہ ہیں، ان کی شاخیں انسان کی نزدیک ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔